الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم مکرم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیات مقدسہ ہے سورہ البقرہ دوسرے پارے کی، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، وہ ہے کہ نازل کیا گیا ہے اس میں قرآن، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات، اور ہدایت پانے والوں کے لیے روشن دلائل ہے، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ ومن شہد منکم الشہر، بس جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تم میں سے، اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پہ ہو وہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ کوئی مشکل، کوئی تکلیف نہیں چاہتا، تاکہ تم پوری کرو گنتی اور بڑائی بیان کرو اللہ کی اس چیز پر کہ تم کو اللہ نے ہدایت کی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ محترم بھائیو، شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ناموں میں سے ایک یہ بھی نام ہے شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان جو ہے یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ را میم ضاد رمض، اور یہ الف اور نون جو ہے یہ زائد ہے، الف جو ہے وہ زائد ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے گرم ترین چیز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو انسانوں کے دلوں میں جو میل کچیل ہوتی ہے، جو گناہ ہوتے ہیں، یہ ان سب کو جلا کر جو ہے وہ راکھ بنا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو کہتے ہیں رمضان کا مہینہ۔ جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر لامتی فی آخر اللیلہ، فرمایا میری امت جو ہے وہ رمضان کی آخری رات یہ بخش دی جاتی۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لیکن
قانون یہ ہے کہ جب کو مزدوری کرنے والا اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو پھر اس کا اجر جو ہے اس کو پور سے پورا ادا کر دیا جاتا ہے۔ تو جب بندوں نے پورا رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ دن رات اپنی بخشش کے لیے محنت کی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالی نے جب رمضان گزرا عید سے پہلے والی رات میں اپنے بندوں کو بخشش کی صورت میں اجر اور اپنی رحمت سے جو ہے وہ نواز دی ہے۔ یہ مسند احمد شریف کی جو ہے یہ روایت۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے اہل ایمان رمضان گزارنے کے بعد نکلتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو خطاب فرماتے ہیں، یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جس نے اپنے کام کو کامل اور مکمل کر لیا ہے۔ تو فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے الہ، اے ہمارے سردار، اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ ان یوفیہ اجرہ، اس کا بدلہ پورا جو ہے وہ اس کو دے دیا جائے، اس کو ملنا چاہیے۔ تو رب تعالی فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، فإنی اشہدکم، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ جن میرے بندوں اور جن میری بندیوں نے رمضان المبارک کے مہینہ میں دن کو روزہ اور رات کو قیام کی صورت میں مجھے راضی کیا ہے، میں نے ان کا اجر و ثواب ان کو عطا کر دیا ہے۔ فرمایا وہ اجر و ثواب کس صورت میں ہے؟ فرمایا رضائی و مغفرتی، وہ میری رضا اور میری بخشش کی صورت میں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ را میم دعاد، یہ الف اور نون زائد ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے وہ بھٹی جس کے اندر جو ہے انسانوں کے اور اہل ایمان کے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس میرے امتی نے اس رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کی حالت میں۔ ایمان تو آپ جانتے ہیں، احتساب کا مطلب اللہ سے اجر و ثواب لینے کی نیت سے، فرمایا اس کے پہلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اور جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو، سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ جو حدیث پاک کے اندر گناہوں کی معافی کی نوید سنائی گئی ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ بہرکیف ان کے لیے معافی مانگنا، توبہ کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن اب اگر کوئی اللہ کا بندہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو چکا ہے تو یقیناً وہ اپنا سابقہ جو اس کی زندگی ہے یا اس کی زندگی میں غلطی ہے، اس سے بھی یقیناً اپنے رب سے معافی مانگے گا۔ تو جب اس صورت میں یہ رمضان گزارے گا تو پھر اللہ اس رمضان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو اس کا نتیجہ آئے گا وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی بخشش کی صورت میں انسان کو ملے گا۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ اس لیے اللہ کا مہینہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس کے اندر جو ہے اپنی پاک کتاب کو نازل کیا ہے، قرآن حکیم کو جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات میں، اس دنیا میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ قرآن حکیم پورا جو ہے وہ تو 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، لیکن قرآن حکیم لوح محفوظ سے
یک बारगी कामल और मुकम्मल कुरान वो पहले आसमान पे इसी महीने की एक रात थी जिसका नाम कदर की रात था। वो सूरा कदर में उसका जिक्र है, वो इकट्ठा नाजिल किया गया था और आगे फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो नाजिल होता रहा। और इसी महीने के अंदर सैयदना अबू हुरैरा अबू जर गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भी जो है वो सहीफे 3 या यकम को नाजिल हुए। तौरात भी 6 तारीख को इसी में नाजिल हुई, इंजील भी 13 तारीख को इसी में नाजिल हुई और जबूर भी 18 तारीख को इसी में नाजिल हुई। तो कुरान भी इसी में रब ताला ने जो है वो नाजिल फरमाया है। मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान के साथ जिसका ताल्लुक पैदा हो जाए, निस्बत पैदा हो जाए, जिस तरह इस महीने में अल्लाह का कुरान आया और कुरान के अलावा अल्लाह की तरफ से दूसरा अल्लाह का कलाम दूसरे पैगंबरों पे नाजिल हुआ, तो रब ताला ने इसको कहा शाहरुल्लाह, ये अल्लाह का महीना है, ये इंसानों के गुनाहों को मिटा देने वाला जो है वो महीना है। तो कुरान की अजमत के सिलसिला में एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, यकीनन अल्लाह के लिए अहल है कुछ लोगों में से। कालू मन हुम या रसूल अल्लाह, साहबा ने अर्ज किया कि वो अल्लाह के घर के कौन आदमी है अल्लाह के रसूल? तो आपने फरमाया अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाहि व खासतुहु। नसाई शरीफ ने इसको रवायत किया है कि जिनका ताल्लुक कुरान से मजबूत है वो अल्लाह के मखसूस बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। और आप जानते हैं कि इस कुरान हकीम के साथ जिस जिस चीज की निस्बत हो जाती है वो अहले ईमान के दिलों में और अल्लाह के यहाँ वो निहायती मोहतरम जो है वो ठहरती है। मिसाल के तौर पे आप जिस रेल पे रहकर इस कुरान हकीम की तिलावत करते हैं, आप ये नहीं गवारा करते कि उस रेल पे आप अपना पांव रखें, इसलिए कि उस रेल और उस लकड़ी के मामूली फट्टों की निस्बत कुरान से हो जाती है। और इस कुरान करीम के ऊपर जो आपने गिलाफ चढ़ाया हुआ है, अगर वो कहीं गिर जाए तो आप अदब व एहतराम के साथ उसको उठाते हैं, इसलिए कि उसकी निस्बत कुरान से हो गई है। तो इसलिए रब ताला ने फरमाया कि ये अल्लाह का महीना, ये गुनाहों को मिटाने वाला महीना, इसकी शान, इसकी अजमत इसलिए है कि इसमें रब ताला ने कुरान जैसी अजीम नेमत को नादिल किया। और फिर मेरे भाइयों, ये जो हम पूरा मुसलसल महीना रोजे रखते हैं, ये इस कुरान के मिलने की नेमत का हम शुक्र अदा करते। और फिर ये सिर्फ हम नहीं करते बल्कि हमसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं, मुसलमान उम्मतें, अंबिया को मानने वाली, जिस तरह पहले फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तो वो भी उस अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमत जो किताब की और सहीफों की सूरत में होती थी, उसका शुक्र अदा करने के लिए दिन को रोजा रखते और रात को क़ियाम करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन कौमों ने तो अपने उस किताब को, अपने अंबिया की तालीम को भूल भुला दिया है। हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास वो दीन भी अभी अपनी हकीकी सूरत में मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, पैगंबर की सूरत भी मौजूद है, और अपनी इस्तिताअत की हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी तरह कोशिश और मेहनत भी करते हैं इस कुरान वाली नेमत का शुक्र अदा करने के, यानी दिन को रोजा और रात को जो है वो क़ियाम करते।
ایک بات یہاں میں بھی یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جو مشرکین مکہ کی دشمنی تھی وہ صرف اور صرف اس اللہ کے قرآن کی وجہ سے، جس طرح سورہ انعام میں 7ویں پارے میں رب تعالی فرماتے ہیں قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ قد نعلم، ہم یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ جو آپ کے خلاف باتیں بناتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن میرے محبوب آپ تسلی رکھیں، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ابو جہل وہ کہا کرتا تھا انا لا نکذبک ولکن نکذب ما جئت بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی تکذیب تو نہیں کرتے، ہم تو اس چیز کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ ہمارے پاس لائے ہیں، یعنی قرآن حکیم کی ہم تکذیب کرتے ہیں۔ اور سورہ یونس میں رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، جب ہمارے پاک پیغمبر ان کے سامنے ہماری پاک کتاب کی تلاوت کرتے ہیں بینات، جس کے اندر واضح آخرت، توحید اور پھر حساب کتاب، اخلاقیات کی تعلیم ہوتی ہے، تو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ جو یہ قرآن پیش کر رہے ہیں اس کو ماننے کے لیے ہمارا جی نہیں چاہتا، بلکہ آپ یوں کریں یا تو اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن یا اس قرآن میں جو ہے وہ ترمیم تبدیلی جو ہے وہ کر دیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے یہ قرآن مجید جو ہے وہ لکھتے ہیں اور ان کو اختیار ہے اس کے اندر تبدیلی کرنے کا یا اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے قرآن بنانے کا، لیکن آگے رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں نہ اس قرآن میں تبدیلی کر سکتا ہوں نہ اس کو بدل سکتا ہوں، بس میں تو پابند ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے اسی کی تلاوت کروں اور اسی کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاؤں۔ تو میرے بھائیو، مشرکین مکہ اور پھر مکہ کے اندر جتنی جدوجہد تھی، مدینہ منورہ میں یہ غزوہ بدر، احد، یہ تمام غزوات جو ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے اس قرآن حکیم کی اس دعوت و تبلیغ کی وجہ سے جو ہے وہ پیش آئے تھے۔ تو اس لیے قرآن حکیم کو رب تعالیٰ نے مہیمن بنایا ہے، یعنی یہ پہلے انبیاء کی بھی حفاظت کرنے والا ہے اور پہلی کتابوں کی بھی یہ قرآن حکیم حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر آج ہمارے پاس یہ قرآن حکیم نہ ہوتا تو ہم پہلے انبیاء کو معصوم نہ مانتے، اس لیے کہ ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف جن جن برے کاموں کی نسبت کر رکھی ہے، اللہ کی پناہ کہ اللہ کہ جو ہے فلاں پیغمبر سے کشتی کرتے ہیں، فلاں نے شراب پی، الیاذ باللہ جو ہے، لیکن اس قرآن کی وجہ سے ہم ان کو معصوم مانتے ہیں، قرآن کی وجہ سے ہم تورات و انجیل پہ جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، وہ تورات و انجیل جو اصلی تورات و انجیل تھی یا زبور تھی یا صحیفے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینہ میں قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کے اندر ہدایت پانے والوں کے لیے روشن دلائل موجود ہیں، حق اور باطل کے درمیان یہ فرق کرنے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آتی ہے
تو وہ لوگوں کے حق میں فیصل بن کے آتی ہے، یعنی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کرنے کے لیے وہ آتی ہے۔ جو مان لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا فمن شاہد منکم الشہر، جو آدمی تم میں سے اہل ایمان میں سے اس مہینے کو پائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اس لیے کہ یہ قرآن سب سے بڑی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے لازم ہے کہ مہینہ بھر جو ہے وہ روزے رکھے جائے۔ اور فرمایا ہاں جو بیمار ہو یا سفر پہ ہو وہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کر لے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں اور کوئی مشکل نہیں چاہتے۔ اور جب یہ رمضان کا مہینہ پورا ہو جائے تو پھر تم عیدگاہ کی طرف نکلو، تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ نکلو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جس طرح اللہ نے تم کو رہنمائی کی ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے، یعنی ایک راستے سے آؤ دوسرے سے جاؤ، اور وہ تکبیرات تشریق جو ہے بلند آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے آؤ اور جاؤ جو ہے۔ اور فرمایا یہ اللہ تعالی نے جو احکام تم کو عطا کیے ہیں یہ اس لیے تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں پھر اور اضافہ کرتے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اس سے پہلے والی آیت میں آپ نے سنا کہ رمضان المبارک کی عظمت اور شان اور روزوں کی فرضیت کا اعلان ہے، اور اس کے بعد جو آیت ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، اس میں بھی رمضان المبارک کے مسائل کا ذکر ہے، اور درمیان میں یہ آیت جو ہے جس میں دعا کا ذکر ہے رب تعالی اس کو لائے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ درمیان میں آیت کریمہ اس لیے لائی گئی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ بندوں کی دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک سیزن ہے، موسم بہار ہے، اس لیے پہلے بھی رمضان، بعد میں بھی رمضان، اور درمیان میں دعا کا ذکر ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے انی، میرے بارے میں، یہاں ایک اور بات جو ہے وہ بھی سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے اور بھی مسائل پوچھے تھے، مثال کے طور پہ اسی سورہ البقرہ دوسرے پارے میں بھی موجود ہے یسألونک عن الاہلہ، میرے محبوب آپ سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ اس کا بڑھنا گھٹنا کیا ہے، کل آپ فرما دیجئے۔ اور فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، میرے محبوب آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمایا کل آپ جواب دے دیجئے۔ یسألونک عن المحید، یہ عورتوں کی بیماری کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، کل آپ جواب دے دیجئے۔ لیکن قرآن کا اسلوب کتنا پیارا ہے، لیکن یہاں فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو رب تعالی نے درمیان میں لفظ کل نہیں لائے، کل میرے پاک پیغمبر آپ کہہ دیجئے، بلکہ براہ راست فرمایا فإنی قریب، میرے بندو اگر میرے بارے میں پوچھتے ہو تو میں خود تم کو جواب دیتا ہوں کہ میں تمہارے قریب ہوں، یعنی میرا علم، میری قدرت، میری حکمت، وہ اجیب دعوت الداعی، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے فلیستجیب، تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہ جو دعا کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بزرگوں نے ایک بات ذکر کی ہے، وہ بڑی قابل غور و فکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو
दुआ है ना, इसकी कबूलियत के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि आप जिससे भी कोई चीज मांग रहे हैं, पहले आपको गौर व फिक्र करना चाहिए, हमारी इसके साथ कोई नाराजगी तो नहीं है, कुछ झगड़ा को लड़ाई तो नहीं है, और हमने उसके कुछ हुकूक तो नहीं गसब किए हुए कि हम मांगे और फिर वो पहले से नाराज है और फिर वो हमको धुतकार दे। और दूसरी चीज ये है कि जो आप मांग रहे हैं, देखना ये चाहिए कि जिससे मांग रहे हैं वो देना भी चाहते हैं या नहीं। और तीसरी चीज जो है, ये जो आप मांग रहे हैं, पहले ये देखना चाहिए कि उस चीज के जो असबाब उसने पैदा फरमाए हैं, कि आपने उन असबाब को जो है अपने काम में लगाया है या नहीं। तो अगर ये 3 चीजें हो जाएं तो फिर दुआ यकीनन जो है वो कबूल होती है। पहली बात कि जिससे मांग रहे हैं उससे को नाराजगी तो नहीं। आप जानते हैं कि यकीनन हम बंदे हैं, आजिज और कमजोर हैं, बेशुमार हमसे गलतियां होती हैं, अल्लाह की नाराजगी वाले काम होते हैं। तो दुआ मांगने से पहले चाहिए कि हम तौबा कर लें, अल्लाह से माफी मांग ले। और जब अल्लाह से कोई माफी मांगता है ना, तो फिर अल्लाह जिद नहीं करते, बल्कि फौरी तौर पे अगर दिल की गहराइयों से माफी मांगी जाए तो अल्लाह मुआफ फरमा देते हैं। एक हदीस पाक में आता है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक बहुत बदबख्त इंसान था, जिसने पूरी बस्ती को जो है वो सताया और परेशान किया हुआ। लोगों ने मिलजुल कर उसको बस्ती से निकाल दिया। वो कहीं बस्ती से बाहर जो है वो रहता था। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने अल्लाह से माफी मांगी, और माफी भी इस अंदाज में मांगी कि ए अल्लाह, मैं तेरी जात से माफी मांगता हूं, इस यकीन के साथ कि मैंने माफी मांगना है, तूने मुझे माफ कर देना है। अगर मुझे पता हो ना कि मैंने माफी मांगना है, तूने मुझे माफ नहीं करना, तो मैं तुझसे माफी ना मांगता। अब उसका इंतकाल हो गया और अल्लाह ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरा वो बंदा मर गया है, आप जाए उसका कफन दफन, उसका जनाजा जो है वो। तो अल्लाह के पाक पैगंबर जब कुछ लोगों को लेकर वहां तशरीफ ले गए, तो लोगों ने देखा ये तो वही बदमाश आदमी है। तो अल्लाह के पाक नबी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरान हो गए कि अल्लाह तेरे बंदे इसके बारे में ये शहादत देते हैं, और आप अपने नबी को हुक्म देते हैं कि इसका जनाजा भी पढ़ें, इसका कफन दफन भी करें। तो अल्लाह ताला ने यही बात अपने प्यारे नबी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाई, मेरे प्यारे नबी, ये ऐसा ही था जैसे लोग कहते हैं, लेकिन मौत के सामने आने से पहले इसने मुझसे यूं दुआ की कि अल्लाह, मैं मुआफी चाहता हूं इस यकीन के साथ कि मैंने माफी मांगना, तूने मुझे माफ कर देना है। तो मैंने इसको माफ कर दिया है, और इसको सिर्फ माफ नहीं किया, जो इसके साथ जनाजे में आपके साथ आया मैंने उनको भी माफ कर दिया है। तो इस यकीन के साथ जब दुआ अल्लाह अब माफी चाहते हैं, तौबा करते हैं, अपनी रहमत से माफ फरमा दे, तो अल्लाह यकीनन माफ फरमा देते हैं, फिर आप जो मांगे अता होगा। और फिर दूसरी चीज कि जो अल्लाह देना ही नहीं चाहते, अब वो मांगे। जिस तरह कोई कहे कि अल्लाह मुझे नबी बना दे, ये तो अल्लाह की नाराजगी वाली बात है। तो या अल्लाह, मैं फलां से नाराज हूं और उसको बर्बाद कर दे, ये ऐसी दुआ नहीं, बल्कि दुआ वो जो अल्लाह को पसंद हो। और तीसरी चीज कि अल्लाह ने जिस चीज के जो असबाब पैदा किए हैं, मिसाल के तौर पे औलाद के लिए निकाह का होना जरूरी है, लेकिन अगर कोई निकाह न करे और कहे कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे, तो ये भी मजाक। और फिर ये दुआ जो है, इसकी कबूलियत की मुख्तलिफ सूरतें हैं। एक तो ये है, जो आप मांग रहे हैं, अगर आपके हक में वो मुनासिब और नाफे है तो अल्लाह आपको अता कर देते हैं, और अगर मुनासिब नहीं है,
तो ये आपकी मांगी हुई दुआ अल्लाह की तरफ उरोज करती है, और फिर आपके ऊपर जो ऊपर से कोई मुसीबत आ रही हो तो ये दुआ और मुसीबत आपस में टकरा जाती है और फिर क़यामत तक आपस में लड़ती रहती हैं। वो मुसीबत, वो परेशानी आपके ऊपर आने नहीं देती दुआ। और तीसरी सूरत ये है कि अल्लाह ताला आपकी मांगी हुई दुआ को आखिरत में जखीरा फरमा देते हैं, और फिर जब आखिरत में मांगी हुई दुआ का अजर मिलेगा तो इंसानों की ख्वाहिश होगी, आए काश के मेरी तमाम मांगी हुई दुआएं जो हैं वो अल्लाह के दरबार में जमा होती, और आज जो है वो उनका मुझे जो है वो अजर और उनका जो है वो बदला जो है वो मिलता। मेरे भाइयों, सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक फरमान है कि दुआ से पहले आप दरूद पाक जरूर पढ़े, दुआ के बाद भी आप दरूद पाक पढ़े, और दरूद पाक का पढ़ना जो है अल्लाह ताला इसको हर सूरत में कबूल फरमाते हैं। तो फिर ये नामुमकिन है, अल्लाह की शान करीमी से ये बईद बात है कि आपकी दुआ के पहले हिस्से को भी अल्लाह कबूल करे और आखिरी हिस्से को भी कबूल करे, और दरमियान वाले हिस्से को अल्लाह ताला जो है वो कबूल न फरमाए। इसलिए दुआ से पहले और बाद में दरूद पाक का पढ़ना भी लाजिम है। सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जिस आदमी को 4 चीजों की तौफीक मिल गई, उसके बदले में 4 चीजों का मिलना उसके लिए यकीनी हो जाता है। फरमाया, जिसको तौबा की तौफीक मिल गई, यकीनन उसकी तौबा कबूल हो जाएगी, और जिसको इस्तिगफार बख्शिश मांगने की तौफीक, यकीनन उसकी बख्शिश हो जाएगी, और जिसको अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक मिल गई, यकीनन अल्लाह की नेमतों का उसके लिए इजाफा हो जाएगा, और जिसको अल्लाह की तरफ से दुआ की तौफीक मिल गई, यकीनन अल्लाह की रहमत से उसकी दुआओं कबूल 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 होने का भी उसको तोहफा मिल जाएगा। तो ये आयत करीमा वो रमजान पहले भी बाद में भी दरमियान में भी ये दुआ, तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इफ्तार के वक़्त अपने बंदों की दुआओं को यकीनन कबूल फरमा लेते हैं। तो ये दुआओं के कबूल होने का सीजन और मौसम बहार है। ज्यादा से ज्यादा अपने लिए, उम्मत के लिए, अपने बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए हमको जो है अल्लाह से दुआएं मांगनी चाहिए। फरमाया, फल यस्तजीबू ली, बंदों को भी चाहिए जब मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूं तो वो भी मेरी बातों को कबूल करें, यानी तौहीद, आखिरत और रिसालत, यानी ये अल्लाह के अहकाम जो हैं, वल युमिनू भी, और वो मेरे साथ ईमान लाएं, लअल्लहुम यरशुदून, ताकि वो हदायत जो है वो पा जाए। ये चंद गुजारिशात थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से इस मुबारक महीना में हम सब की, पूरी उम्मत की बख्शिश फरमाए। हम सब के अल्लाह ताला अपनी रहमत से गुनाह मुआफ फरमाए। अल्लाह अपनी रहमत से हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला अपनी रहमत से इंसानियत को इस बीमारी से निजात अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा अता फरमा, जो रुखसत हो चुके हैं इस दुनिया से अहले ईमान, हमारे माँ बाप, बहन भाई और पूरी दुनिया से अहले ईमान, अल्लाह उन सब की अपनी रहमत से बख्शिश फरमा दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन साथियों के इस आज के दर्स के बारे में, रमज़ान के बारे में कोई सवालात हों तो वो मौलाना खालिद महमूद साहब से पूछ सकते हैं। वो बराह मेहरबानी ज़ूम में जो हाथ खड़ा करने का ऑप्शन है वहाँ से वो हाथ खड़ा करके और अपना सवाल पूछ सकते हैं।
فی الحال کوئی سوال سامنے نہیں آ رہا. جی اقبال صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا. جی اقبال صاحب اپنا مائک آن کر لیں اور سوال پوچھ لیں. بال بھائی کی آواز نہیں آ رہی. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا صاحب توبہ کا مغفرت کا آپ نے یعنی کہ اکثر ذکر کیا ہے اور انسان توبہ کرتا بھی ہے، اور یعنی کہ توبہ کے حوالے سے میرا سوال یہ تھا کہ ایک ہے توبۃ النصوحہ جی اور ایک ہے توبۃ الکذابین. جی اس میں تھوڑا سا اس کی توبۃ النصوحہ کے اندر یعنی کہ کچھ شرائط اگر ہیں تو وہ بتا دیں، اور توبۃ الکذابین جو ہے اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ جی. توبہ جو ہے نا جی، اس کی اگر اللہ کے ساتھ کو معاملہ ہے تو اس کی دو شرطیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے جو گناہ کر رہا ہے انسان اس گناہ کو چھوڑ دے اور پھر آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے اور عزم کرے اور پشیمانی اور شرمندگی کا جو ہے وہ اظہار کرے. اگر بندوں کے ساتھ معاملہ ہے تو پھر اللہ سے بھی معافی مانگے اور بندوں کے جو حقوق ہیں حتی المقدور پورے وہ ادا کر سکتا ہے تو وہ بھی پورے کرے. باقی رہی توبہ، اقبال بھائی اگر کوئی اخلاص کے ساتھ بھی پورے عزم کے ساتھ بھی توبہ کرتا ہے اور پھر وہ توڑ دیتا ہے تو انسان بتقاضۂ بشریت پھر اس کی توبہ ہو سکتی، لیکن اندر سے بے ایمانی نہ ہو کہ میں نے پھر یہ کام کرنا ہے. اندر سے ارادہ یہ ہو کہ میں نے نہیں کرنا، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر 100 مرتبہ بھی ایسا کرتا رہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ توڑتا رہے گا، معافی مانگتا رہے گا، میں اس کو معافی دیتا رہوں گا، بشرطے کہ جب توبہ کرے تو اس عزم کے ساتھ کرے کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا. باقی توبۃ نصوحہ کی جو بات آپ نے فرمائی ہے اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان جب بھی اللہ سے توبہ کرے تو اس کے جو پیچھے والی غلطیاں ہیں وہ اس کو یاد آ جائیں اور ان پہ جو ہے پھر ندامت کا جو ہے وہ اظہار کرے. اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحہ. لیکن توبۃ نصوحہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کی اور پھر کبھی بھی اس کو نہ توڑے، یہ تو انسان کے لیے ممکن نہیں. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ خیر. جی ریاض صاحب اپنا مائک آن کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ مولانا میرا دوران مطالعہ ایک سوال ہے کہ سورۃ مائدہ میں آخری صورتوں میں جہاں پہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ میرا باپ کون ہے، تو دوسرا ایک اور صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ حج ہر سال میں ہی فرض ہے. تو اس سے یہ میرا سوال اب یہ ہے کہ یہ جو سوالات ہوتے ہیں اس قسم کے سوالات ان میں احتیاط برتنی کہاں تک ضروری ہوتی ہے؟ کچھ سوالات کے سلسلے میں جب ہم سوالات کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں کوئی ایک فریم طے ہو سکتا ہے، اس کی آپ نشاندہی کر دیں تو مہربانی ہوگی. دیکھیے جی، جہاں تک اللہ کے پاک پیغمبر کا ذات گرامی کا تعلق تھا وہ تو بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ آپ کی زبان سے اگر ہاں نکلتی تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے اور اگر نہ نکلتی تو وہ حرام ہو جاتی جو ہے، اس لیے کہ آپ تو شارع تھے. لیکن عام لوگ جو ہیں ان کا معاملہ اور ہے ریاض بھائی. اگر تو سوال سمجھنے کے لیے ہو یا اس غرض کے لیے ہو تاکہ دوسروں کو سمجھ میں آ جائے بات جو ہے، میرے سوال کرنے سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے یا ان کے اندر کو ایسی کمزوری ہے تو وہ سوال وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. جس طرح جبرائیل امین خود آئے تھے اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیے، لیکن اگر سوال حجت کے طور پر ہو کہ ہم نے اس کو ہچ کرنا ہے اور اس کو جو ہے خاموش کرانا ہے تو پھر یہ
کسی سے بھی ٹھیک نہیں ہے، مولوی سے ہو یا غیر مولوی سے ہو، یہ حجت بازی جو ہے یہ اسلام میں ٹھیک نہیں. جی جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں؟ جی میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیں بھائی. جی السلام علیکم، میرا نام اصغر ہے. پچھلی دفعہ بھی آپ سے ایک سوال کیا تھا اور ٹائم ختم ہو گیا. ابھی آج کے حوالے سے یہ توبہ کے جو گناہ کی بات ہے، صغیرہ اور کبیرہ اور تمام جی اگلے پچھلے اور آنے والے بھی کئی جگہوں پہ ہے کہ جی جو کرنے ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو انسانی حقوق ہیں، جو آپ کے کسی کے ساتھ لین دین ہے، کسی کا انسانوں کے بارے میں جو ہمارے جو شخصی گناہ ہوتے ہیں یا کسی کا لینا دینا ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ، کیا اس میں بھی وہ بھی اس میں آتے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہے نا جی کہ اگر انسانوں کے حقوق، اگر کو کسی کو گالی نکالی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، اگر تو اس سے معافی مانگنا اور اس کے حقوق واپس کرنا ممکن ہے تو ان کا واپس کرنا ضروری ہے. اور اگر ممکن نہیں ہے، کوئی آدمی فوت ہو چکا ہے یا کسی اور وجہ سے، تو پھر اس کے لیے دعا کرنا جو ہے یہی کافی ہے. ٹھیک، وہ مجھے سمجھ آ گئی تھی جو آپ نے کہا. ابھی اس جو موجودہ حالات کے کہ بندہ موجود ہے، آپ اس کے نقصان کی تلافی کر سکتے ہیں یا آپ اس کے جو اس کے ساتھ زیادتی کی وہ پوری کر سکتے ہیں یا کرنے کے قابل ہیں اور وہ بندہ بھی زندہ ہے. تو اس سلسلے میں کہ جی اللہ سے معافی مانگ لی اور سارے گناہ معاف ہو گئے، تو وہ تو اس میں پھر نہیں آئے. یہ کلیئر ہو گئی بات. جی ہاں، وہ تو معافی ہو گئی نا جی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو جی گناہ ہیں جی وہ معاف کرے گا. جو کسی کی حق تلفی ہے وہ خدا نے بھی میرا خیال یہ اسی بندے کو اختیار دیا کہ وہ جو کرے یہ نہ کرے. نہیں، معاف تو رب کرے گا نا جی. رب ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو رب کرے گا جی اس لیے کہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے نا جی، رب تعالی آخرت کے دن اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. بندہ خود ہی بندے سے جو ہے وہ نپٹے گا، تو پھر بات بنے گی. تو اس لیے معاف تو رب ہی کریں گے نا جی. یعنی اس نے غلطی تو کی ہے کہ رب کا حکم تو اس نے توڑا ہے نا جی، بندے کا حق مار کر. رب نے کہا نہ ایسا کرو، اس نے مارا ہے، معافی تو رب ہی دیں گے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اصغر بھائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو صغیرہ گناہ ہیں ان کی معافی تو اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن اگر میں نے کسی بندے کا حق مارا ہے، کوئی بھی اس کو زیادتی کی ہے، اس کو تکلیف پہنچائی ہے، تو اگر وہ بندہ مجھے معاف نہیں کرتا، میں صرف اللہ تعالیٰ، میں اس بندے سے معافی نہیں مانگتا، میں صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ وہ میری وہ غلطی بھی معاف کر دے، تو پھر اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ اگر ممکن ہے نا جی اس سے، پھر تو اس سے معافی ضروری ہے جی. یعنی اس کی معافی، اس بندے کی معافی کے بغیر اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے؟ نہیں جی ہاں جی، پھر نہیں. اگر ممکن ہے، اگر نہیں ممکن تو پھر اس بندے کے حق میں دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو آپ کی طرف سے بدلہ عطا کر دیں گے اور اللہ آپ کو معاف کر دیں جی. بہت شکریہ. یہی میرا سوال تھا کہ جو تلافی کے بغیر معافی جو ہے، گناہ کیا اس نے، حق قانون توڑا، یہ تو اللہ کا اس نے قانون توڑا. پھر نہیں ہے جی قانون. دوسرا جو ہے حق تلفی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ تو گناہ کے زمرے میں تو آ گئی کہ اس نے اسلام کا قانون توڑا، لیکن جو اس کی حق تلفی ہوئی وہ جب تک اس کی تلافی نہیں ہوگی یا وہ بندہ اس کو معاف نہیں کر دے گا، تو خدا نے یہ اختیار جو ہے وہ اس بندے کو دیا کہ وہ معاف کرے. صحیح ہے، بالکل صحیح. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. صحیح. جی السلام علیکم جی. میرا بھی ایک سوال ہے اسی بارے میں. جی جیسے آپ نے فرمایا کہ جو حقوق العباد ہے اس میں اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کریں گے، تو قیامت والے دن ہر بندہ اپنے جو حقوق یا جس کے ساتھ جو بھی زیادتی ہوئی ہے اس کا وہ بدلہ لے گا. جی تو وہاں پہ حالات ایسے ہوں گے کہ اگر ایک ماں بھی اپنے بچے سے یا بچہ اپنی ماں سے ایک نیکی مانگے گا تو وہ اس کو بھی انکار کر دے گی. ٹھیک ہے. اگر اس دنیا میں ہمیں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے یا کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دو. اگر فرض کریں کہ میں اپنے حصے کے تو سارے لوگوں کو معافی دیتا جاؤں اور مجھ سے بھی یقیناً ایک بشرت
کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوں گی، اور وہ لوگوں کی جو غلطیاں یا جو زیادتیاں میرے سے ہو گئی ہیں وہ قیامت والے دن تو مجھ سے ڈیمانڈ کریں گے، لیکن میں نے اپنی ساری چیزیں جو دنیا میں معاف لوگوں کو کر دی ہیں، تو اس بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں نا جی، اگر آپ نے معاف کر دیا ہے لوگوں کو تو آپ کو تو چھٹی ہو گئی، لیکن اگر لوگوں نے آپ پہ زیادتی کی ہے تو پھر آپ کا اختیار ہوگا، آپ چاہے یعنی معاف کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ نے معاف کر دیا ہے تو پھر کون سی بات باقی رہ گئی؟ نہیں، جو مجھ سے میں نے تو معاف کر دیا اس دنیا میں، لیکن جی مجھ سے بھی یقیناً کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، تو وہ لوگ تو پھر وہ قیامت والے دن ڈیمانڈ کریں گے، تو پھر میں نے تو یعنی میں تو ایسے سمجھتا نا کہ جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہیں کچھ دوسروں سے ہوئی ہیں، تو وہاں پہ گیو اینڈ ٹیک کر کے شاید برابر ہو جائے، لیکن اگر میں نے دنیا میں سب کو معاف کر دیا ہے اور وہاں پہ جی، جو مجھ سے غلطیاں دنیا میں ہوئی تھیں اس اگر کی جو آپ نے معاف کر دیا ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف، اللہ ان کو آپ کی طرف سے بدلہ دے دے گا جی۔ اگر صحیح، آپ نے معاف کر دیا ہے تو آپ کو بھی معافی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ جو میں بات سمجھا ہوں علی رضا بھائی کی وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جو لوگ قیامت والے دن جس نے اس بندے کے ساتھ، یا فرض کریں میرے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ اس کے جو ثواب ہیں، اس کی جو نیکیاں ہیں وہ مجھے دے دیں۔ جی اور اگر میں نے سب کو معاف کر دیا کہ بھائی جی میں نے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب قیامت والے دن تو میں پھر جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ فلاں بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس کی جو نیکیاں ہیں وہ مجھے دے دیں، جی تو میں تو پھر سمجھ لیں کہ اپنا سارا جو سمجھ لیں کہ میرے پاس جو چیک تھے وہ سارے میں نے دنیا میں ہی سب کو بانٹ دیے، اور آخرت والے دن اب میں کسی سے کسی کی نیکی نہیں لے سکتا۔ دیکھیے جی، جب آپ نے کسی کو معاف کر دیا ہے تو پھر آپ کے ذمہ تو کچھ باقی رہا ہی نہیں نا جی۔ لیکن آپ نے میرے تو پاس معاف کر دیا ہے نا، جو میرے پاس حق تھا کہ میں دوسرے بندے کی، وہ دے دیا ہے جی، وہ دے دیا ہے، دوسروں کا حق دے دیا ہے جی۔ جی میں تھوڑی عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ جی ان کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی اطہر بھائی نے بھی مثال دی کہ انہوں نے چیک دے دیا اور وہ ختم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہے اس معافی کے اندر کہ وہ جو جتنے بھی ان کے لینے والے ہوں گے جو وہ کہیں گے جی ہم نے تو نہیں معاف کیا، ہمیں دو، تو اس کا اجر اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ وہ سارے دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا جو فضل ان کے ساتھ، جیسے علی رضا نے اپنی مثال دی ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کا جو اجر ہے معاف کرنے کا، وہ ان تمام گناہوں سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے، جب اس نے کہا ہے کہ معاف کرنے والوں کو وہ پسند کرتا ہے، تو اللہ اپنے پسندیدہ بندے کو وہاں پہ کچہری میں اتنا وہ کنگال نہیں رہنے دے گا کہ اگر کوئی اس سے اپنے نقصان کی تلافی مانگے اور وہ اس کی پوری نہ ہو۔ یہ میرا صحیح، سوال اصل میں یہی ہے مولانا خالد صاحب کہ جو مطلب بندہ یہ ہے کہ کسی کو میں نے معاف کرتا کر دیا ہے، انہوں نے معاف نہیں کیا، یہی ہے نا جی۔ جو میں نے معاف کیا ہے، جو میں نے معاف کیا ہے اس کا کیا مجھے اجر ملے گا؟ یعنی میں نے معاف کر دیا ہے، انہوں نے معاف نہیں کیا، یہی ہے نا جی۔ جی نہیں، جی وہ انہوں ایسے نے ہی ہے۔ معاف کیا یا نہیں کیا، میں صرف جو میرا اور علی رضا بھائی کا جو صحیح ہے، سوال ہے وہ یہی ہے یقیناً کہ معاف کرنے یقیناً کی جو نیکیاں ہیں جی ہاں اس جی کے ہاں، بارے میں بتا دیں۔ دیکھیے نا جی، اگر کسی آدمی نے فرض کرو کہ میں نے معاف کر دی ہے تمام لوگوں کے حقوق جو کچھ مجھ پہ زیادتی ہوئی ہے، لیکن لوگوں نے مجھے معاف نہیں کیا، یہی ہے نا جی۔ جی تو پھر اللہ کے ہاں تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہوگا کہ اس کے پاس ایک نیکی ہوگی اور ایک آدمی جو ہے اس کی ایک نیکی کم ہوگی، تو وہ کہے گا یار چلو میرے پاس ایک ہی ہے، تو یہ لے لے تیرا کام ہو جائے، تو اللہ کہیں گے چلو پھر ان دونوں کی میں بخشش کرتا ہوں۔ وہاں اللہ کسی کا احسان یا نیکی ضائع تو نہیں کریں گے، اللہ ان کو اپنی طرف سے اجر جو ہے وہ عطا فرما دیں گے۔ جس طرح صحیح۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ اس کی بخشش کرنا چاہیں گے
لیکن اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان حقوق والوں سے کہیں گے ذرا اوپر دیکھو نا. وہ جب جنت کو دیکھیں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ اگر یہ جنت تم کو مل جائے تو اس کو معاف کرو گے. اللہ ضرور کر دیں گے. فرمایا اچھا معاف کر دو تو میں تمہیں یہ جنت دے دیتا ہوں. یہ معاملہ تو ہوگا نا جی. جس نے معاف کیا اس نے بڑی یعنی عزم کا بات ہمت کی بات کی ہے اور اس کو یقیناً جو ہے وہ معافی مل جائے گی. جزاک اللہ خیر. اس چیز پہ ذرا روشنی ڈال دیں کہ جو معاف کرنا ہے اس کا کیا اجر ہے؟ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے حقوق دوسروں کو معاف کر دیتا ہے نا جی اس کے لیے جنت کی خود ضمانت دی ہے. جنت کے درمیان میں گھر لے کر دینے کی اللہ کے پاک نبی نے اس کو خود ضمانت دی ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میرا فلاں کے پاس حق ہے لیکن میں معاف کرتا ہوں تو اس کا بہت بڑا اجر ہے جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور جو عظیم لوگ ہوتے ہیں نا جی بڑے لوگ وہ تو کسی کی گالی کی بھی پرواہ نہیں کرتے یا زیادتی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے. جزاک اللہ خیر. میرا بھی ایک سوال ہے روزے سے متعلق جی کہ قرآن میں کہا گیا ہے سحری سے متعلق جی کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 جی اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے الگ ہو جائے. جی یعنی یہ تو سحری کا ہو گیا جی کہ جب صبح کی روشنی نمودار ہو تب جو ہے وہ ہم سحری بند کریں گے. جی اور جو افطاری کا وقت ہے وہ دیا گیا ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، جی اور پھر روزہ رات تک پورا کرو. جی یعنی کہ جب روشنی ختم ہو جائے. لیکن ہم جو افطاری کرتے ہیں یا سحری کرتے ہیں ان دونوں اوقات میں تو یہ دونوں چیزیں پوری نہیں ہوتی. تو اس پر ذرا روشنی ڈال دیں کہ وہ جو ہے ایسا کیوں ہے. کیونکہ جو سحری ہوتی ہے جب ہم سحری بند کرتے ہیں اس وقت بھی اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت کوئی روشنی نہیں ہوتی، اور جب ہم افطاری کرتے ہیں اس وقت بھی روشنی ہوتی ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا جی اتم الصیام الی اللیل اس کا معنی یہی ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو رات شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ وقت معمولی سا اگر روشنی ہو بھی تو اس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور جہاں تک سحری کا تعلق ہے وہ یہاں یورپ کے اندر جو ہے یہ تو کافی اختلاف ہے. کچھ ہمارے بھائی جو ہے وہ یہاں 12 بجے بند کر لیتے ہیں، 1 بجے بند کر لیتے ہیں سحری، اور کچھ جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ 4 بجے کے بعد جو ہے وہ بند کرتے ہیں. تو بہر کیف صبح صادق سے پہلے جو ہے وہ اپنا اپنا اندازہ ہے جی وہ. اور صبح صادق جب طلوع ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اندھیرا ہوتا ہے. ایک دفعہ وہ روشنی پھیلتی ہے افق پر اور پھر جب وہ غائب ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اندھیرا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد روشنی ہوتی ہے. کیونکہ اس آیت کے لحاظ سے جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں ان کا جو افطار کا جو وقت ہے وہ زیادہ مناسب لگتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا دیر سے جو ہے کرتے ہیں کہ جب تھوڑا اندھیرا زیادہ چھا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر سے رہے گی جب وہ سحری میں دیر کرے گی اور افطاری میں جلدی کرے گی. یعنی قرآن کی شرح تو نبی پاک نے کی ہے نا جی اتم الصیام الی اللیل. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے پاک پیغمبر یہ امت کو بتا دیتے نا جی کہ ذرا روزہ احتیاط کے ساتھ جو ہے اچھی طرح اندھیرا ہونے دو. آپ نے تو فرمایا کہ میری امت جو ہے اس وقت تک خیر میں رہے گی جب سحری کو دیر سے یعنی آخری وقت جو ہے اور پھر افطاری کو جلدی سورج غروب ہوتے ہی جو ہے وہ افطار کرے گی. اور اس میں فلسفہ یہ ہے کہ اگر سحری کو آپ دیر سے کریں افطاری کو جلدی کریں تو اس میں عاجزی کا اظہار ہے کہ اللہ میں تو تیرا عاجز اور کمزور بندہ ہوں، اس لیے آخری وقت تک میں نے کھایا ہے اور جو ہی تو نے اجازت دی میں نے فوری طور پہ روزہ کھول دیا ہے.
और कैफ जो है ये इख्तिलाफ है, लेकिन तमाम आले सुन्नत वल जमात के जो फिरके हैं ना, बरेलवी हो, देवबंदी हो, आले हदीस हो, इन सब का इत्तेफाक इसी पे है कि सूरज गुरूब होने का यकीन हो जाए तो रोजा इफ्तार का। वैसे भी इस मामले में मौलाना साहब एक हदीस भी है जी जिसका मफहूम इस जी तरह से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने के अंदर सहाबा के साथ सफर पर थे, और जो ही यानी कि रोजे का यानी अफ्तार इसका रोजे खोलने का वक्त आया तो अल्लाह जी के नबी ने सहाबा को कहा कि भाई फलां फलां उतरो और ये यानी कि रोजे अफ्तार की जो तैयारी यानी सत्तू खोलो। सही है। तो सहाबा ने यही सवाल किया था कि अल्लाह के नबी अभी तो उफक पर रोशनी है। जी तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि उतरो और रोजा यानी कि इफ्तारी के लिए तैयारी करो। सही है। और फिर उसने यही सवाल किया, अल्लाह के नबी ने फिर कहा कि मैं कह रहा हूँ, वो कहते कि जी अभी तो रोशनी है। सही है। तो अल्लाह के नबी ने यानी कि 2 या 3 दफा यानी कि इसे दोहराया कि भाई इसको ना देखो, सूरज गरूब हो गया है और आप उतरो सही और सत्तू खोलो। ये ठीक बात है जी। तशरीह तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाई है ना, अपनी जुबान अक़दस से या अमल से कुरान की। जी वो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे ना, जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। शायद मुझे नाम मेरे जहन में उस पर हदीस का मफहूम याद है। जी 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 बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और कोई भाई सवाल करना चाहें? गजनफर भाई आज नहीं है, वो नहीं बोले जी। हाँ मुज़फ़्फ़र साहब आज नहीं है। अच्छा अंसारी और भाई आपका कोई सवाल नहीं है? जी फिरोज भाई का मैं पूछ रहा हूँ, इनके सवाल कोई नहीं है? उनका माइक बंद है। अच्छा, और नसीर भाई आप किधर गए हैं? नसीर भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम सवाल आपका सलाम किधर है भाई? जनाब। जी नसीर भाई कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे जी पास जी जी प्लीज, मेरा एक सवाल है कि मैं जी किसी जगह अफ्तारी में गया था, जी तो तो बैठे हुए थे, सहरी का टाइम था, सहरी के टाइम का बता रहा हूँ, सॉरी। तो उन्होंने 3 बजे सहरी बंद कर दी अपनी, जी लेकिन फजर पढ़ने के लिए उन्होंने 4 बजे तक इंतजार किया था। तो अब ये बात मेरी समझ में नहीं आई, मैंने पूछने की कोशिश की लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। तो ये कुछ इसमें बता सकते हैं आप? ये तो कोई बन नहीं सकता ना कि 3 बजे सहरी बंद करें लेकिन फजर 4 बजे ही पढ़नी है। सहरी बंद होने के फौरन बाद जी फजर का टाइम शुरू हो जाता है मेरे में। जी जी जी, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं 4 बजे तक मतलब वेट करें। बस फिर ये उनका अपना कोई तरीकेकार होगा जी। ठीक है, वही मैं परेशान था, मैंने कहा पूछ लूं आपसे। जी जी, सहरी बंद होने के बाद फौरी तौर पे नमाज शुरू हो जाती बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। है। नसीर भाई वैसे भी जो अरबी लोग हैं वो अपना 1 बजे 2 बजे यानी कि अपना वो खाना सहरी का जो है खा लेते हैं, और उसके बाद नमाज का फिर टाइम पे इंतजार करते हैं, उस वक्त तक वो नहीं कुछ भी खाते, बस वो अपनी सहरी पहले कर लेते हैं। हाँ ये हो सकता है कि सहरी के बाद नमाज का टाइम काफी दरमियान में होता है, जरा देर से कर लें। जी अच्छा, थैंक यू, टाइम शुक्रिया। शुरू हो जाता है सहरी के बाद जो है शुरू होना और है, और नमाज का वक्त जो है मुकर्रर, जिस तरह हमारी मस्जिदों में सहरी खत्म होती है 15 मिनट के बाद जमात कराते हैं लोग यहाँ यूके में। नहीं, उन्होंने कहा था 3 बजे खाना पीना बंद, मतलब खाना पीना बंद कर दिया था, ये मैं कह रहा था। जी कर देते हैं, कर देते तकरीबन हैं इस तरह। 1.5 घंटा होता है को सूरज निकलने से पहले ना जी जी तकरीबन। जी जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मजीद मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं आ रहे, तो फिर हम दुआ करवा लेते हैं। जी जी सही है। जी मौलाना आप दुआ करवा लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأن أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين جزاک اللہ جی آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر.